قدیم مصر میں ایک خواب نے نہ صرف ایک پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ ایک قیدی کو تاریخ کے سب سے طاقتور رہنماؤں میں سے ایک بنا دیا۔ یہ کہانی ہے غیر معمولی دور اندیشی، بہترین حکمت عملی اور زبردست سیاسی ہلچل کی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے خواب سے جس نے فرعون کی نیندیں اڑا دی تھیں، ایک ایسا بحران سر پر منڈلا رہا تھا جس کا حل کسی کے پاس نہیں تھا، اور اس کا جواب ملنا تھا ایک ایسے ہیرو سے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دیکھیے، یہ کوئی معمولی خواب نہیں تھا، یہ تو ایک آنے والی بہت بڑی مصیبت کی پیشین گوئی تھی، ایک ایسی پہیلی جسے مصر کا کوئی بھی عالم، کوئی بھی دانشور حل نہیں کر پا رہا تھا، اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اور جب بادشاہ خود پریشان ہو، اس کے سارے وزیر اور مشیر بے بس ہوں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پوری سلطنت میں کیسا خوف پھیلا ہوگا۔ قیادت مکمل طور پہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ اچھا، جب مصر کے سارے بڑے بڑے لوگ ناکام ہو گئے تو اس مسئلے کا حل نکلا ایک ایسی جگہ سے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایک جیل کی تاریک کوٹھری سے۔ یعنی اب پوری سلطنت کی امیدیں ایک ایسے شخص سے جڑ گئیں جسے لوگ قید کر کے بھول بھی چکے تھے۔ اور یوسف نے آ کے صرف خواب کا مطلب نہیں بتایا، انہوں نے تو جیسے پورے مصر کا مستقبل کھول کر سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے 7 سال زبردست خوشحالی کے ہوں گے، اور پھر اس کے ٹھیک بعد 7 سال کا ایسا قحط آئے گا جو سب کچھ تباہ کر سکتا ہے۔ تو سارا کھیل اس ایک نمبر کا تھا، 7 سال کا ایک ایسا شدید قحط جو اس عظیم سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لا سکتا تھا۔ مسئلہ بتا دینا ایک بات ہے، اصل ذہانت تو اس کے حل میں نظر آتی ہے۔ اور یوسف نے صرف مسئلہ نہیں بتایا، انہوں نے ایک پورا منصوبہ بھی دیا کہ مصر اس تباہی سے کیسے بچ سکتا ہے۔ تو منصوبہ یہ تھا کہ ان 2 بالکل مختلف دوروں کو کیسے سنبھالا جائے۔ پہلے 7 سال جب ہر طرف خوشحالی اور فصلیں ہی فصلیں ہوں گی، اور پھر اگلے 7 سال جب شدید قلت اور بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ تھا ان کا زبردست منصوبہ۔ انہوں نے کہا پہلے 7 سالوں میں جتنی ہو سکے فصلیں اگاؤ، پھر جو بھی اضافی اناج ہوگا وہ حکومت اپنے کنٹرول میں لے گی اور ہر شہر میں نئے گودام بنا کر اسے سٹور کرے گی، اور پھر جب قحط کے 7 سال آئیں گے تو یہی ذخیرہ کیا ہوا اناج لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ صرف ایک آئیڈیا نہیں تھا، یہ بقا کا ایک مکمل روڈ میپ تھا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ سب ایک حکمران کے طور پر نہیں کہا، انہوں نے خود کو مصر کے لوگوں کا خادم قرار دیا اور کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے تاکہ میں آپ سب کی خدمت کر سکوں۔ یہ ایک بالکل نیا انداز تھا۔ لیکن بات صرف مستقبل کی منصوبہ بندی کی نہیں تھی۔ یوسف کے اقتدار میں آنے سے ان کے ماضی کے کچھ پرانے حساب بھی سامنے آ گئے۔ ایک ایسا ڈراماٹک موڑ آیا جہاں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہونا تھا۔ اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ وہی عہدیدار جس نے یوسف کو قید کروانے میں مدد کی تھی، وہ سب کے سامنے آ کر اعتراف کرتا ہے کہ میں اور زلیخا ہم دونوں ذلیل ہوئے ہیں۔ یوسف کو تو صرف اس لیے قید کیا گیا تھا کیونکہ وہ زلیخا کی غلط خواہشات کے سامنے نہیں جھکے تھے۔ سارا سچ سب کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھیے قسمت کیسے پلٹی۔ جو کل تک ایک رسوا قیدی تھا، آج وہ سب سے معزز اور طاقتور ہے، اور جو کل تک طاقتور اور عزت دار سمجھے جاتے تھے، آج وہ رسوا اور شرمندہ کھڑے ہیں۔ یہ انصاف تھا جو کئی سالوں بعد ملا۔ تو ایک دہائی یعنی 10 سال بعد یوسف کی بے گناہی کا اعلان سر عام ہوتا ہے۔ اور یہ صرف یوسف کی ذات کا معاملہ نہیں تھا، یہ پورے دربار کے لیے، پورے نظام کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ اچھا، اب قوم بھی بچ رہی تھی، بے گناہی بھی ثابت ہو گئی تھی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اصل چیلنج تو اب شروع ہونا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی نیا شخص اقتدار میں آتا ہے تو پرانے لوگ اس کے دشمن بن ہی جاتے ہیں۔ تو ہوا یہ، یوسف کی اچانک مقبولیت اور طاقت دیکھ کر جو پرانے وزیر اور امیر لوگ تھے، ان کے اندر ایک نئی مخالفت نے جنم لیا۔ انہیں اپنا اثر و رسوخ خطرے میں نظر آنے لگا۔ تو انہوں نے ایک پوری حکمت عملی بنائی کہ یوسف کو کیسے ناکام کرنا ہے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یوسف کے لیے شک پیدا کیا جائے، ان کے منصوبے پر عوام کا اعتماد کمزور کیا جائے، اور تو اور افراتفری پھیلانے کے لیے ان کے ساتھیوں پر جھوٹے الزام لگا کر انہیں جرائم میں پھنسایا جائے۔
وہ لوگ آپس میں یہ بات بھی کرتے تھے کہ اگر یوسف اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اتنی بڑی طاقت بن جائے گا کہ پھر ہم میں سے کوئی بھی اس کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ انہیں اپنی بقا کا خطرہ تھا۔ تو یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ کیسے ایک انسان کی سمجھداری اور ایمانداری نہ صرف ایک پوری قوم کو تباہی سے بچا سکتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس طاقت کے نظام کے اندر جو خامیاں اور کرپشن چھپی ہوتی ہے اسے بھی سب کے سامنے لے آتی ہے۔